أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ماعون مکی صورت ہے، 107 نمبر ترتیب میں ہے اور نزول کے اعتبار سے 17 نمبر ہے، 7 آیتیں 1 رکوع ہے۔ سورہ قریش کے بعد کہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے قریش کو رغبت دلانے کے لیے انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا اور چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی جو انہیں بھوک میں کھلاتا ہے اور خوف سے امن دیتا ہے۔ یہاں رب کریم نے فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا یکذب بالدین، جو دین کی تکذیب کرتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانے کھلانے پر کسی کو برانگیختہ اور یا ترغیب نہیں دیتا۔ فوائل، ہلاکت ہے، بربادی ہے جہنم کی، خطرناک وادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، اپنے نمازوں سے بے خبر ہیں، دنیا سے باخبر اور نمازوں سے بے خبر۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور وہ استعمال کی معمولی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہاں رب کریم نے سورت کے ابتدا بڑے کہ دیکھے اس شخص کو دیکھ، یعنی برائی جو کرتا ہے اس کی اصل وجہ ان کی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ یہاں پہلے کیا فرمایا؟ یکذب بالدین، دین کو جھٹلانے والا کافر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کی مزید خامیاں، مسلمان دین کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے بعد جب تصدیق کرنے کے بعد تصدیق کرتا ہے تو جو انسان جس چیز کی تصدیق کرتا ہے اس کے لیے تیاری بھی، کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ یہ شخص مزدوری کرتا ہے تو اس کو 1000 روپے مل رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں فلاں جگہ 10,000 مل رہے ہیں، تو یہ تب 1000 چھوڑ کے وہاں جائے گا جب تصدیق ہوگی۔ اگر بولے یار چھوڑ ایسی لگا رکھے تو پھر یہ 1000 نہیں چھوڑ گا، وہاں لگا رہے گا۔ تو دنیا فانی ہے، یہاں انسان نے چند دن رہنا ہے اور موت کے بعد جو زندگی کو وہ ہمیشہ کیا کیے، اب تصدیق ہو گیا تو پھر فانی کے ساتھ فانی کا سلوک اور ہمیشہ رہنے والے کے ساتھ جو ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ ہمیشہ کی تیاری۔ یہاں اس کی پہلی خرابی کہ یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ان پر ترس نہیں آتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارا دین اسلام وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بڑی توجہ دلاتا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ ظلم ستم کرتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے اور یہ ان کا یوں سمجھے کہ بہتان ہے۔ مسلمان جیسے انسانیت یعنی اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کا مقابل نہیں آ سکتا، کیونکہ دوسرے جو غیر ہیں وہ تو دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، مسلمان کہتے ہیں اگر میں نے کسی کی خدمت کی تو یہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر ان میں خاص کر یتیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس،
بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. اب ناس کا لفظ آیا. کوئی بھی انسان ہو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو, سوائے حربی کے کہ ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا, لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, مسلمان بن جاؤ گے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مومن بن جاؤ گے. واحسن الی جارک تکن مؤمنا. تو کتنے تعلیمات, اچھے تعلیمات ہیں دین اسلام کے, پیارے نبی کی پیاری سنتیں, کہ یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہہ دیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, جملہ خبریہ ہے سورہ رعد میں. اور وہاں فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں کہ ادفع باللتی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ. سب سے پہلے ان آیت مبارکہ جو سورہ رعد میں ہے, سورہ مومنون میں ہے, اور سورہ قصص میں ہے, اور سورہ حامیم سجدہ میں ہے, اور خصوصاً سورہ اعراف میں رب کریم نے 199 نمبر آیت پہ کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین, درگزر اختیار کیجیے, اچھائی کی دعوت دیں, مشرکین سے منہ پھیریے, وأعرض عن الجاہلین, جاہلوں سے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 پر رب کریم نے فرمایا جنت میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہر حال میں خرچ کرتے, یعنی دوسرے مسلمان, غریبوں, بیوہ, بے سہاروں پر, اور اپنے غصے کو پی لیتے ہیں, ہر کسی سے انتقام. ایک دین کا معاملہ الگ ہے, جہاد الگ چیز ہے, لیکن عام جو برتاؤ ہے اس میں مسلمان سب سے آگے ہیں. ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ یتیم کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا اس کا انجام برباد ہو گیا, اور جس نے اچھا سلوک کیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی. ہمارے اسلاف نے سب سے پہلے عقائد و جہان نے, عید کا دن ہے, جا رہے ہیں, مختلف روایتیں, دیکھا ایک یتیم, ایک بچہ رو رہا ہے, بولا کیوں؟ بولا یوں, یہ دیکھیں بچوں نے کپڑے پہنے ہوئے, میرے بھی ابو ہوتا تو یہ حضور ان کو گھر لاتے ہیں. عقائد و جان کی ایک چادر, اس کو بیچ میں 2 ٹکڑے کرتے, ایک ان کے اوپر والی چادر ہوتی ہے, ایک تیبند. پھر عقائد و جان کہتا ہے, پھر عید کی نماز کے لیے جاتے تو کندھے پر بٹھاتے. سب سے پہلے عقائد و جان نے خود یہ کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان پر ظلم نہ کرو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ ان کا خیال رکھو. جب کہتے ہیں کہ عقائد و جان دنیا سے تشریف فرما گئے, پردہ فرما گیا, تب اس بچے نے کہا آج میں یتیم ہو گیا. جو بڑے چھوٹے جو بھی عقائد و جان کے پاس آئے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھ غلام کی صورت میں آتے ہیں اور اتنی محبت دیتے ہیں عقائد و جان کہ لوگ کہتے ہیں زید بن محمد. یہ جو آیت نازل ہوئی کہ ما کان محمد ابا, اسی کا تو یہ شان نزول ہے. اس کا بیٹا ہے پھر حضرت زید کا اسامہ, لوگ کہتے ہیں حضور کا بیٹا یا نسا. کتنے انہوں نے, کتنا رسول اللہ علیہ وسلم نے غلام کے بیٹے کو ان کے ساتھ اپنی پھپھو کی شادی کروا رہے. عقائد و جان. آج ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمارا کردار اپوزٹ ہے دین سے. ہمیں دیکھ کر لوگ ہمارے دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں, کہتے ہیں ظلم, ستم, بچوں پر ظلم, بڑوں پر ظلم, والدین کے ساتھ برا سلوک, پڑوسی کو ستانا, کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں. حالانکہ یہ ہماری اپنی غلطی, ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں ایسے نہیں ہے, ہمارے رسول پیارے نبی کی تعلیمات ایسے نہیں ہیں. کیونکہ جس نے ظلم کیا عقائد و جان نے بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوا, شداد و شدید. دونوں بھائی تھے. شداد وہ تھے کہ جنہوں نے جنت بنائی, داؤد علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی کہ دیکھ ایسا نہیں کر, ارے بولو تو کیا جنت کہ میں دنیا میں جنت بنا دیتا ہوں. بناتے بناتے لوگوں سے ٹھیک ٹھاک پیسے جمع کیے. اکثر لوگ کسی کام کے لیے, بڑے لوگ ہوتے ہیں, پیسہ جمع کرتے ہیں, پھر پتہ چلا تو وہ
کسی نے امریکہ میں مکان لیا ہوا ہے، تو کسی نے لندن میں لیا ہوا ہے، تو کسی نے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا. ارے تیر نہیں مار لیا، آگے وقت آنے والا ہے، پوچھا جائے گا. تو اس نے بولا سب سے پیسے جمع کرو. ایک بیوہ تھی، اس کی بیٹی تھی، اس کے پاس گیا تو ان کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے. اس سے بولا نہیں یہ بھی دے دے. وہ چیخی چلائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بولا نہیں سب کو دینا ہوگا. اس نے جب ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اتنا بڑا ظالم، تو ہوا کیا، بناتے بناتے کافی لمبی کہانی ہے، لیکن اس کی بددعا پھر ایسے لگی کہ اس نے کوشش کی کہ میں اس کو ایک مرتبہ دیکھ لوں. کیا کچھ نہیں بنایا تھا انہوں نے، لیکن ان کو اتنا موقع نہیں ملا. جب چل پڑے وہاں جانے لگے تو اس کو صرف دیکھ بھی نہیں پڑا. وہاں علیہ السلام ہے، بولا ایک بچی کو، یتیم بچی کو رلایا. اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، پھر اللہ پوچھتا ہے کہ تو نے کس کو ستایا. ہمارے اسلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گلیوں میں گھوم رہے. ہمارے اسلاف ایسے تھے، خلفائے راشدین، وہ صدیق اکبر ہو، وہ عمر فاروق ہو، وہ عثمان بن عفان ہو، وہ حضرت علی شیر خدا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سے ایک. اگرچہ ترتیب میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، دوسرے نمبر پر عمر فاروق ہے، تیسرے پر عثمان بن عفان ہے، چوتھے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے. یہ سب تو کوفہ میں ایک گھر سے آواز آئی کہ بچہ رو رہے. معلومات ہو یتیم بچے تھے، اور ان کے لیے والدہ سے پوچھا کھانے پینے کا نہیں ہے، رو رہے ہیں، پانی یہ کیا آگ پر. یہ ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے، اور خود جاتے ہیں ان کے لیے کھانا لاتے ہیں، لگاتے ہیں، سب کچھ. یہ تھے کہ گلی گلی میں گھومتے ہیں. ایسے نہیں کہ خود تو پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں اور اپنے رعایا کا یہ حال. دیکھے تو گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اور خود جب راستے پہ جا رہا ہے، یہاں سے اگر حیدرآباد تک جا رہا ہے تو 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. گیس ان کے لیے فری ہے، بجلی ان کے لیے فری ہے، تیل ان کے لیے فری ہے، بنگلے ان کے لیے فلاں. یہ حکمران ہوتے ہیں. یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں. خوف خدا ہے کیا؟ یتیم کی خدمت کرنا، یہ خوش نصیب لوگ ہیں. ایک عورت ہے عراق کے سرزمین پہ، وہ اور سیدہ ہے، ایک مسلمان کے اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتی کہ ان بچوں کا کیا کچھ کروں. اور ایک دروازہ کھٹکھٹاتی کہ میں سیدہ زادی ہوں، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، اور بچوں کو ادھر ایک جگہ مسجد میں آ کے جہیں سلایا تھا، اب میری مدد کر. بولا نہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ سید زادی ہیں؟ بولے ٹھیک ہے. وہاں سے نکلتی کسی اور گھر میں جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے مدد کی. جب مدد کی تو اب یہی بنگلے والا، یہ پیسے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ ان بچوں کی جنہوں نے خدمت کی عقائد و جہان موجود ہیں اور بنگلے میں وہ ہیں، بڑے خوش ہیں. تو یہ اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ وہ ایک غیر مسلم کے دروازے پر گئی ہے. یہ گیا، بولا نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم خدمت کے لائق. بولا نہیں اب وقت گزر گیا. بولا جو تو نے خواب دیکھا نا وہ میں نے بھی دیکھا، ہم سب گھر والے کلمہ پڑھ چکے ہیں. اب وقت گیا تو عقائد و جہان علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے کہ مجھے بھی بنگلہ، مجھے بھی مال. بولا تو کون ہے؟ بولا میں مسلمان ہوں. بولا اس پر دلیل کیا ہے؟ حضور نے بولا دلیل کیا ہے؟ بولا میں کس کو لاؤں اس وقت گواہ؟ بولے یہ تو آپ کا کام ہے نا. بولا میرے اہل بیت آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو آپ ان کے لیے دلیل مانگتے ہیں، آپ بھی دلیل پیش کریں نا. بڑے پچھتائے، لیکن گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ. وقت گزر جاتا ہے. یتیموں کا جنہوں نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی دیا اور آخرت بھی دیا. دنیا بھی ان کی اور آخرت بھی. ان کو سکون کا جینا ملتا ہے، انہیں اللہ سکون عطا کرتا ہے. اور جو ظلم اور ستم کرتے ہیں، ابو جہل کے پاس ایک یتیم تھا تو وہ آیا، بولا اس نے کچھ مانگا، اس نے اس پر غصہ کیا. کسی نے ویسے مذاق میں کر دیا، بولا یہاں پہ ایک شخص ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں بتا، وہ یتیموں کا بڑا خیر خواہ ہے.
کہتے وہ آئے گا تو یہ لڑائی شروع ہو جائے گی. جاؤ ان کے پاس. اس یتیم بچے کو کیا پتا تھا کون ہے, کیا معاملات ہیں. حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. بولے وہ ابو جہل جو ہے نا میرا حق نہیں دیتا, یہ نہیں. حضور علیہ السلام سیدھے اس کے پاس گئے, بولے اس کا حق دو. اب اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ اب انکار بھی نہیں کر سکتا. قدرت اللہ کے نبی کی وجاہت, روب, اب فوراً اس کو دے دیا. بولے لے 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 لے. تو ہماری دین اسلام میں قرآن کی آیت اگر پڑھو گے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں, بار بار کہا کے دیکھ یتیم کا مال اگر کھا لیا تو پھر دیکھ لینا مختلف انداز ہے. اگر تمہارے بچے رہ جاتے تو کیا حال ہوتی, اس کے لیے کتنے تڑپتے. اب دوسرے کو بچوں کا بھی خیال رکھو. اگر تمہارا دل سخت ہے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, تو کہتے اسے دل نرم ہوتے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, لیکن وہ کام نہیں کرتے. ہمارے دینی مدارسوں میں اکثریت ہمارے بچوں کی یتیم بچوں کی ہوتی ہے. علماء کرام یہ اللہ کے بندوں میں وہ ہیں جس کے لیے اللہ فرماتے کہ اللہ سے ڈرنے والے, انما یخشی اللہ من عباد العلماء, سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28. وہ اس بیڑے کو اٹھاتے ہیں, ان کو رہائش بھی دیتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں, رات دن ہم اس میں لگے. بار بار کہتے ہیں جس بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں, کتاب ہی نہیں لے سکتا, یہ نہیں کر سکتا, کرایہ نہیں ہے, ان کے لیے ہم ہیں. میں نے اپنے محلے میں کہا کہ ہم جتنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہاں بچے پڑھتے ہیں, کوئی قاعدہ لے رہے, کوئی کیریئر ہے, کوئی, ہم کہتے ہیں ایسے یونیفارم پہنو, قرآن پاک کی تعظیم کرو. جس طرح دنیا کے لیے تو اچھے اچھے یونیفارم پہن لیتے ہو, اور مسجد میں ایسا نہیں کہ بس جو مل گیا, نہیں, اس کی تعظیم ضروری ہے. تو کہتے ہیں یوں ہے یوں. میں نے بولا والدین سے ایک پرچی لکھوا کے آ جاؤ کہ ہم بہت غریب ہیں, ہم بچوں کے لیے یونیفارم نہیں لے سکتے, نماز کی کتاب نہیں لے سکتے. کہہ دیں نہیں, پھر آپ کا امام سے بھی اس کے لیے تیار ہے. بچوں کہتا نہیں ہے بس اتنا لکھوا دیا کریں. تو ہمارے ہاں پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے, شادی حالوں میں, اور سمجھتے ہیں کہ ولیمہ یہ سنت ہے. سنت اس طرح ہوتی ہے, خرافات کا نام یہ ہے, تو نے ولیمہ رکھ دیا. مرد عورت مکس ہے, نہ نماز ہے, پتہ نہیں کیا تماشا ہے. ہندو اپنے طریقے پر چلتے, سکھ اپنے طریقے پہ چلتے, عیسائی عقل میں ہے. ایک کلمہ گو مسلمان ہے کہ یہ غریب نادان ہے, یہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے اور پھر دیکھتا کیا ہے کہ رسم و رواج کیا ہے. کبھی ماں پوچھا کہ ولیمہ کس طرح ہوتا ہے, رسول اللہ کی سنت کس طرح ہوتی ہے؟ ولیمہ اس کا نام ہے جو تو آج کر رہا ہے. تو رب نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, یہ وہ بدبخت ہے جس نے دین کی تکذیب کی, ہاں, کہ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ارے یہ تو ابو جہل کا طریقہ تھا, یہ کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان ایسے نہیں کرتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, آپ کے پاس نہیں ہے, خود نہیں کر سکتے. سب سے بڑا بدبخت کہ خود بھی تعاون نہ کرے, دوسروں کو بھی روکے, دوسروں کو بھی. آپ کا کام ہے, اللہ کی دین اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا, بیٹھے ہوئے, یہ بہت بڑی بات, خوش نصیبی ہے. ورنہ اس پرفتان دور میں کسی کے بعد ٹائم نہیں ہوتا. اب ایک بدبخت ایسے کہ وہ خود بھی نہیں آتا, دوسروں کو بولتے نہیں جاؤ نہیں جاؤ یار. اسے بڑھ کر کوئی, ہم نے تعریف کی تھی, یاد ہے نا کل کی تعریف, کہ کس کا کام ہے, قرآن سے پوچھیں گے نا. قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے, یعنی شخص کا نام تو نہیں ہے, اس کے کردار کا انجام کا بیان ہے. جیسے آپ کا کردار ہے, قرآن نے وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 10, کہ اس قرآن میں ہر انسان دیکھ لے, جو تمہارا کردار ہے اس کا ذکر ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں برائی سے آپ روک رہے ہیں, اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو آپ مسلمان ہیں نا, کیونکہ مسلمان کی یہی تو تعریف ہے. اور اگر آپ برائی کی دعوت دیتے ہیں, اچھائی سے روکتے ہیں, برائی میں کل جو وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ, رات دن غیبتوں میں لگے ہوئے, پیٹ پیچھے دوستوں کو لڑانے میں, فساد کرنے میں, تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو مغیرہ بن ولید کا, یہ تو ان بڑے بڑے کافروں کا کام ہے. اللہ میں ایسے کردار سے بچا, بولو امین. تو خود بھی نہیں کھلاتا, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور اس پر ہم نے رمضان میں بہت
زبردست تفسیر کی جب ہم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّ يَتِيمٍ ہاں کس طرح کلمات ہیں وَعَسِيرًا، یتیم اور غریب اور قیدیوں کو کھلانا پلانا، یہ ہمارے اسلاف ہاں کی تعریف ہے۔ ارے گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا، وہ معزز تھے زمانے میں ہیں، مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ تو فرمایا فوائل ہلاکت ہے للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، نماز کا وقت آیا گزر گیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسلمان نماز کی فکر میں رہتا ہے، ایک تو سہوا ہوتے ہیں نماز میں سہوا، یہ تو کوئی یہ غفلت نہیں ہے، لیکن نماز سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر ہے یہ کہ فرمایا کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اور یہ نہیں فرمایا کہ الذین ہم فی صلاتہم ساہون، پھر کہتے پھنس جاتے کہ نماز سے غافل ہے، پتہ نہیں ہے۔ نماز میں تو بہت سارے پڑھ رہے ہیں، پھر بھی تو کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ کبھی ہمارے ذہن تو جو ہے نا وہ شترے بے مہار ہیں، کبھی ادھر پہنچا ہوا ہے کبھی ادھر۔ میں ان کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اب ایسے آواز سے پڑھے کہ اب خود سنیں، ہاں، اور اس کے معنی پر، ان کا کلمات پر انشاءاللہ ذہن صحیح رہے گا۔ تو الذین ہم یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ روکتے ہیں۔ کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد گھر میں استعمال ہونے والی کارآمد چیزیں جیسے کلہاڑی، دیگچی، آگ، نمک وغیرہ وغیرہ۔ کریم مولا سے دعائے، سورہ معون کا درس ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، بیوہ بے سہاروں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چھوٹے انہیں اچھی تربیت اور بڑوں کی تعظیم، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم مولا حاضرین و سامعین جتنے بھی ہمارے مسلمان یا اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں، اللہ سب کی مشکل آسان فرما، بیماروں کو صحت دے یا اللہ، سب کے مروبینوں کے لیے صالح ثواب ہے یا اللہ، ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، تو بڑا رحیم اور کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ زندگی بھر اس پیارے قرآن پاک کو ہمیشہ سننے کی توفیق عطا فرما، غفلت اور کاہلی سے بچا یا اللہ۔ یقیناً محشر میں بڑا مشکل ہوگا جب یہ قرآن ہمارے خلاف ہوگا کہ دنیا کے لیے بہت ٹائم تھا لیکن مجھے پڑھنے کا نہیں تھا، تو پھر کیا کریں گے یا اللہ۔ قرآن سے سچی محبت ہمیں نصیب فرما اور عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، تلاوت بھی کرے تو عبادت ہے، اس کو دیکھے تب بھی عبادت ہے، سنے تب بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ان سے کوئی کانٹیکٹ آپ کا ہو جائے تو محروم نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔